نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قسم کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن مجید میں ہمیں قسم کے بارے میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ملتے ہیں اور قسم کا کفارہ کیا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 224۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ میں احسان نہیں کروں گا، پرہیزگاری نہیں کروں گا اور لوگوں میں اصلاح نہیں کرواؤں گا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا۔ مطلب کسی کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں فلاں کے ساتھ بھلائی کا سلسلہ اپنا نہیں رکھوں گا، یا کسی کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو میں دو لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی صلح کرانے سے قسم کھا لی تھی۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو کہہ دیتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یعنی کہ وہ کہتے کہ میں یہ قسم کھا چکا ہوں کہ نہ میں اپنے بہنوئی کے گھر جاؤں گا، نہ میں ان سے بات کروں گا، اور اگر ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ خراب ہے تو میں ان کے درمیان صلح بھی نہیں کرواؤں گا۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نیک کام کرنے میں قسم کھا لینے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے، بلکہ وہ نیک کام جو اس نے قسم کھائی ہے کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، یا پرہیزگاری والا معاملہ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، کسی کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، اگر ایسے کی کسی نے قسم کھا لی ہے تو وہ یہ کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں بکثرت قسم کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کی قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے برعکس ہے تو اسے چاہیے کہ امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کام کی قسم کھا لی ہے کہ میں یہ فلاں کام نہیں کروں گا، اور بعد میں اسے یہ پتہ چلا ہے کہ بہتری والا معاملہ تو یہ تھا کہ میں یہ کام کرتا، تو اس کو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو پورا نہ کرے، بلکہ جو نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، فلاح کا کام ہے، وہ کر گزرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں آپ لوگوں کو قسم کا کفارہ بھی بتاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 225، اللہ پاک تمہاری ان قسموں پر جو بے ارادہ منہ سے نکل جائے ان پر پکڑ نہیں فرماتا، مگر ان قسموں کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہارے سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ منہ سے نکل جائیں، لیکن جو ان قسموں کا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، یعنی تم نے سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے کہ میں آئندہ آنے والے وقت میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، تو اس کے اوپر ضرور تمہاری پکڑ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت حلم والا ہے۔ اب یہاں پہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک قسم یہ ہے کہ کوئی ماضی میں ہوئی بات کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لی اور بعد میں بات اس کے خلاف ہو تو وہ معاف ہے اور ایسی کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔
مطلب کوئی پاسٹ میں کوئی انسیڈنٹ گزرا ہے اور جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں کچھ پتا، اور آپ نے اپنے خیال سے اس کو صحیح جان کے قسم کھا لی کہ ہاں جی میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ معاملہ ایسا ہی ہوگا، اور بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ معاملہ ایسا نہیں تھا، اور لیکن آپ کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ معاملہ کیا ہے، تو ایسے معاملے میں وہ قسم معاف ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ اب ایک قسم ہوتی ہے کہ ماضی میں ہوئے کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اس پر گناہ ہے، یعنی اگر کوئی پاسٹ کے اندر انسیڈنٹ گزرا ہے جس کا آپ کو پراپر پتہ تھا لیکن آپ نے سمجھتے بوجھتے ہوئے کوئی جھوٹی قسم کھا لی ہے تو اس کے اوپر آپ کو گناہ ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب تیسری قسم ایک یہ ہوتی ہے کہ کسی آئندہ آنے والے کام پر یا آئندہ آنے والے ٹائم پر کوئی کام ہونے والا ہے جس کی آپ نے قسم کھا لی ہے، اب اگر قسم توڑی تو گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو یہ تھی 3 طرح کی قسمیں جو کہ ہم لوگ عموماً ہماری روزمرہ روٹین میں ہم لوگوں کے دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ قسم کھاتے ہیں، اور 3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک جھوٹی قسم ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، اور پھر ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور بے دھیان سے یعنی بے ارادہ ہم لوگوں نے قسم کھائی ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پہ میں تمہاری پکڑ نہیں کروں گا جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں تھا، لیکن اگر کسی بات کا علم ہونے کے باوجود ہم نے جھوٹی قسم کھائی ارادتاً تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر مواخذہ ہوگا جو قسم تمہارے دلوں نے ارادتاً کھائی۔ اور اگر کسی آئندہ آنے والے وقت میں کسی فیوچر میں ہم نے کسی کام کی قسم کھا لی ہے کہ میں یہ کام قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، اور پھر ہم لوگوں نے وہ کام نہ کیا تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو گناہ بھی ہوگا اور قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ہم لوگوں نے کسی نیک کام کے لیے قسم نہیں کھانی کہ میں یہ کام نیک کام نہیں کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے قسم کھانے سے گریز کرنا چاہیے، بکثرت قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور ممانعت ہے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ قسم کھا لے اور پھر بعد میں اس کو معلوم ہو کہ جو بھلائی کا کام تھا وہ میری قسم کے الٹ ہے تو وہ قسم پوری نہ کرے بلکہ نیک کام کر گزرے اور کفارہ ادا کرے۔ تو اب چلتے ہیں ہم قسم کے کفارے کی طرف۔ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 89۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم مضبوط کر لو، یعنی جو تم نے ارادتاً قسم کھائی ہو، اور اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن روزہ رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسطاً درجے کا کھانا کھلایا جائے صبح شام۔ اگر کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو 10 مسکینوں کو لباس یعنی کپڑے دیے جائیں، جس طرح یعنی کہ ہم لوگ پہنتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جو اپنے گھر والوں کو جس طرح کا کھانا کھلاتے ہو ویسے کا کھانا صبح شام 10 مسکینوں کو کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنایا جائے، یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 دن کے متواتر روزے رکھے۔ تو یہ ہے قسم کا کفارہ۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قسم کھانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا لی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جھوٹی قسم کا آپ کفارہ بھی ادا کر دیں، لیکن اگر آپ کی جھوٹی قسم کی وجہ سے کسی کا حق تلف ہو گیا ہے تو وہ ویسا انسان کہاں سے اپنے لیے کوئی
لے کر آئے گا صفائی، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قسم کھانے سے اوائڈ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کی یا کسی شخص کی قسم نہ کھائی جائے۔ تو اور اگر خدا نخواستہ آپ نے قسم کھا لی ہے، جھوٹی قسم کھا لی ہے، یا کوئی ارادتاً قسم کھائی تھی جو بعد میں پوری نہیں ہو سکی، تو اس کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، ورنہ قیامت والے دن ان چیزوں کی پکڑ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ہر چیز سکھا دی ہے، اور یہ اب ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو تو درست کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں نے مرنا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو یہ چیزیں وہاں پہ ہماری پکڑ کروا دیں گی، اور اللہ نہ کرے کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت اس وقت پھنس جائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ دنیا میں ہی اپنے معاملات کو درست کریں، اور آنے والی زندگی کے لیے اپنے لیے آسانیاں بنائیں، اور جھوٹی قسموں سے بچنا چاہیے۔ اور خدا نخواستہ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ میں قرآن پاک کی قسم کھاتا ہوں، یا میں کلمہ شریف کی قسم کھاتا ہوں، یا میں مسجد میں بیٹھا ہوں تو میں قسم کھا رہا ہوں، یا میرا رخ کعبے کی طرف ہے تو میں قسم کھا رہا ہوں۔ تو ایسا کرنا بہت 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 بڑا گناہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ جھوٹا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ ایک اپنے آپ کو تو پکڑ کروائی ہے جھوٹی قسم کے ساتھ، اور دوسرا آپ نے کسی اور کا حق بھی تلف کروایا ہے۔ اس طریقے سے حقوق العباد بھی جو ہے وہ بھی اس کی بھی حق تلفی ہے۔ تو اس طرح کرنے سے بہت سے مسائل اور بھی بن جاتے ہیں۔ کسی مظلوم کے ساتھ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی جھوٹی قسم کی وجہ سے زیادتی ہو جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ اللہ سے توبہ کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں، تو ہی آپ کو معافی ملنی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم جانیں گے معاملات جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں سیکھنے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔